الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شہدا خواجہ اجمیر کا، جان و دل سے میں ہوں شہدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں صرف ایک کوزہ، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، اور لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم۔ سنو نور میاں، اس کو مل جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا۔ ساحرو ساحرو یہ ساحرو سفلیو ساحرو، جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نوجوان بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ اعظم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ اتنے احباب ہیں غریب نواز کی محبت میں آئے درود پڑھو تو ایسا پڑھیں جیسا کھانا نہیں کھائے, اللہ کے وجہ تبرک ہے. اب یہاں ایسا درود پڑھو کہ آپ کی آواز مدینہ طیبہ میں پہنچے. بلند آواز سے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضور خواجہ خواجگاں عطائے رسول خطب المشائخ ولی ہند وارث النبی سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بولو نا, کون ہے؟ کون ہے؟ ولی ہے, ولی. ارے آپ تو میں پوچھا ولی بولے, لیکن اصل میں ولی بنانے والے ہیں. آپ یہی سمجھ کے بیٹھے نا یہاں. تو ولی ہوتا کون؟ ہاں, ولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ آگے ان کے صدقے میں کھانا کھا لیے, آپ آئے ان کی درگاہ کو چلے گئے, یہ سب فیضان کسی وجہ سے مل رہا ہے؟ ولی کی وجہ سے. تو جب ولی کا یہ فیضان ہے تو علی کا کیا فیضان ہوگا؟ پھر علی کے فیضان کو سوچو تو نبی کا کیا فیضان ہوگا؟ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ولی کو کیوں چاہتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو آوارگردگی ہو رہی ہے نا, رسموں کا نام سمجھ لیا تصوف, رسموں کا نام خانخواہ, چند رسموں کا نام پیری مریدی, نام سمجھئے جا کے درگاہ میں چلے جانا. ہاں کسی مرشد کے چن لینا, انہیں کیسا ہے کہ کدھر کی سفرا ہے کہ ملکی ہے کہ نہیں کنگنے والے. بابا لباسوں کے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا, آدمی لباسوں سے ولی نہیں بنتا, آدمی رسول پاک کی شریعت پر چلنے سے ولی بنتا ہے. اور آج شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے. قوالی میں تو بہت لوگ جمع ہو جاتے, اور یہ قوالی جا کے گانا بجانا ہو اس واسطے جمع ہو رہے. اگر اصلی قوالی سنے تو دو آدمی سن سکتے. یہ قوالی ہے گانا بجانا, پھر بھی اس کو ہمارے بزرگوں نے قائم رکھا. چلو کم از کم ذکر خواجہ تو ہو رہا ہے, مگر اصل میں قوالی وہ سننا ہے جو راہ سلوک میں انقباض سے گزرتا ہے, تو اس کو قبض سے بسط کی طرف لانے کے لیے قوالی سنی جاتی ہے. اب قبض اور بسط لانے کا نہیں ہے, آگے کے بھی پوچھنا کہ قبض کیا ہے, یہ بسط کیا ہے. ہاں تو ابھی آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے. آپ تو شریعت کی بھی پابند نہیں ہے. ہم لوگ آپ سے مراد آپ چڑیانوں کو بھئی یہاں ولی وہ ہوتا, ولی جاہل نہیں ہوتا. بڑے بڑے اولیاء کو پڑھو آپ, پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور آج کل ولی کس کو بول رہے ہیں؟ چٹے لگانے والا, گٹکے کھانے والا, ڈرنک کرنے والا ولی ہے. آنکھیں جو ہے لال دیکھ لی ہے تو سمجھو ولی ہے. یہ گٹکے کھا کے کینسر لا رہا, انہیں ولی کیسا ہوگا؟ سگریٹا پی رہا, بدبو, ولی کہنے بدبو نہیں آتی, تیرے منہ میں ہزار بدبو, اسی بدبو سے جو تو خواجہ کا نام لے رہا اس لیے بہت اچھی نہیں ہو رہی, اسی سے غوث اعظم کا نام لے رہا. اس واسطے دیکھیے کئی لوگ کیا ان کی موت اچھی نہیں ہوتی, لوگ تاجر زندگی بھر نام پڑھتے رہا, زندگی بھر قوالی کرتے رہا, زندگی میں گاتا رہا, یہ موت ایسی کہیں ہو رہی ہے. حالانکہ اس کی موت تو ایسا ہونا تھا جیسا کہ اس کی روح ایسا نکلتی ہے مومن کی جیسا مسکے میں سے بال نکل جائے. یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ زندگی بھر بغیر وضو کے نام لیا,
گٹکے کھا کے نام لیا، سگریٹ پی کے لیا اور زردے کھا کے لیا تو کیا ہوا؟ موت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں ملا کے بتانے کا مطلب ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو صوفی فقہ سے واقف نہیں ہوتا وہ زندگی ہے۔ تو فقہ سے واقف ہونا، اب کسی کے منہ پر داڑھی ہے تو داڑھی نہیں ہے، تو اب جو اب رہے بول رہے مسلمانوں کو ستا رہے، بلا مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، آپ خود موقع دے رہے۔ کوئی داڑھی رکھتا، کوئی داڑھی نہیں رکھتا، کوئی نماز پڑھتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی جو ہے نا لنگے سر رہتا، کوئی ٹوپی پہن کے رہتا، کوئی جو ہے نا روزہ رہتا، کوئی نہیں روزہ رہتا، تو لوگ بھی بول رہے ہیں پورا ہماری طرف آ جاؤ، تم یہ ادھر جوڑا تو ادھر جوڑا، کیا کر رہے؟ اب دیکھو کتنوں کی داڑھی نہیں ہے، تو داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، بہت سے آدم کو داڑھی تھی، غریب نواز کو داڑھی تھی، پھر آپ کو کہیں نہیں ہے کیا؟ نہیں نکلی کیا؟ پھر غریب نواز کا نام لے رہے، اور غریب نواز ہندوستان آ کر کیا کرے؟ شادی کرے۔ ہندوستان آ کے غریب نواز پیسے کمائے، ہندوستان غریب نواز آ کے تجارت کرے، ہندوستان غریب نواز کے تجارت کرے، کیا کرے؟ کوئی ٹریڈ کمپنی قائم کرے۔ ہندوستان نہیں سہارا، سرکار جو حکم دے کے آئے تو غریب نواز نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، اور ہم مسلمان صحیح نہیں بنے ہوئے، نہ ہم سے نمازیں ہو رہی ہے، ہاں نہ وہ ہو رہی ہے، بس وہ سنیے 10 روپے کی نوٹ دیجیے تو سمجھے بہت بڑا کام کر لیا، ہم شریعت کے پابند ہوئے۔ بھائی یہ نہیں چلنے والا ہے۔ آج جو مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، آج جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو نہیں ستا رہے۔ کس میں اتنی ہمت ہے مسلمانوں کو ستائے؟ کیونکہ ایک مومن تو 20 میں بھاری ہے۔ غریب نواز بم لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز فوج لے کر نہیں آئے تھے، غریب نواز سکے ٹکڑے پانی میں ڈبا کے کھاتے ہوئے پیغمبر کے کپڑے پہن کے آئے تھے۔ آج ان کے صدقے میں اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ہم ناخواہ کو دیکھو نئے نئے کپڑے روزانہ، قبالوں کو دیکھو نئے نئے کپڑے، وہ کر رہے ہیں، قبالہ چوٹیاں نہیں ڈال لے رہے ہیں۔ کیا عورتیں بننے کا شوق ہے کیا؟ اللہ مرد بنایا تو عورت بننا چاہیے۔ عجیب تماشا ہے، عورتیں مردوں کی لباس پہن رہے، مردوں عورتوں کی لباس پہن رہے۔ اب اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تم لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں۔ غریب نواز نے کوئی مروت نہیں کی، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، تو کیا سمجھ کے بنایا؟ ان کو کافر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بولو، کافر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تم بولے نہیں کافر بھی بھائیاں ہیں، انہوں بھی بھائیاں ہیں، انہوں بھی بھائیاں ہیں، سب بھائیاں ہیں، بول کے آپ کو جو ہے یہ اور آپ سمجھ رہے چلنے دو، یہی سب ایک ہے، سب ایک نہیں ہو سکتے۔ جو غریب نواز کو مانا وہ ہمارا ہو سکتا ہے۔ مستند راستے وہی مانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ چل کے تیرے دیوانے گئے۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ چل کر تیرے دیوانے۔ کس کے دیوانے؟ رسول اللہ کے۔ خواجہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں تو ان کا راستہ مستند ہے۔ غوث اعظم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ان کا راستہ مستند ہے۔ امام اعظم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ان کا راستہ مستند ہے۔ غوث اعظم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ان کا راستہ مستند ہے۔ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے دیوانے ہیں، اس واسطے ان کا راستہ مستند ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مستند راستے انہی کے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن پر چل کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ کر آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ مسجد صرف دیوانے گئے۔ یہاں اگر خواجہ غریب نواز کا آپ جلسہ سن رہے ہیں تو دل میں تھام کے بیٹھو، میں دعوت فکر دے رہا ہوں خواجہ غریب نواز کے ذریعے سے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر شریعت کا کام کیا ہے، شریعت کو قائم فرمایا، غیر مسلموں کو مسلمان بنایا،
اور یہاں مسلمانوں کو مسلمان برقرار رہنے نہیں دے رہے، اور آپ لوگوں کو بھی غلط فہمیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بھائی غریب نواز کے حالات طیبہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ غریب نواز کون ہے، ولی کس کو کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو طریقت پہ چلتا ہے، جو معرفت حاصل کرتا ہے، جو حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ آپ کو شریعت ہی نہیں معلوم، تصوف کے باتیں کر لیتے بیٹھے۔ ہاں بن کمرے کی تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، وہ تعلیم ہے، دیکھے تو ایک نماز برابر نہیں ہے۔ اور غریب نواز رات رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر مرید 5 وقت کا نمازی ہے تو مرشد رات بھر کا نمازی ہونا۔ یہاں مرید بھی چھٹا مار رہا، مرشد بھی مار رہے ہیں، دونوں سگریٹا مار رہے ہیں، ابھی چلم پی رہے۔ تو یہ مرشد نہیں تھے غریب نواز، وہ مرشد تھے۔ ان کا مرید ایسا ہوتا تھا جو 40 سال تک گناہ نہیں کیا، وہ غریب نواز کا مرید ہوتا تھا۔ ان کے پاس گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں موجودہ حالات کے پیش نظر اس عنوان پر تقریر کروں، میں بھی چند کرامتیں سنا سکتا ہوں۔ ایسی کرامتیں آپ جھوم جھوم جانا، ایسی کرامتیں سناؤں گا، مگر ایسی کرامتیں غریب نواز کی۔ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو جو مسلمان بنایا، اس پر توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں، حجاب کا نام لے کر، طلاق ثلاثہ کا نام لے کر، مسلم پرسنل لا کا نام لے کر آپ کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ سیاسی سپاہ گیری ہے، یہ سیاسی بازا گیری ہے، یہ سیاسی مذاق ہے، یہ حجاب کچھ نہیں ہے، یہ سیاسی باتیں ہیں۔ تمہاری خود عورتیں بنڈیوں میں غچو کھاتے ملیں، فتح میں دیکھو کیا حجاب ہے۔ یہ غریب نواز کا ہے پیغام۔ یہ فاطمہ الزہرا کی قمیضوں کا حال ہے۔ پھر بولے فاطمہ الزہرا کی قمیض ہے۔ فاطمہ الزہرا کی قمیض وہ ہوتی ہے جس کی صورت کو 4 سورج نہ دیکھیں۔ آپ اپنے گھروں میں جا کر شریعت کا فقہ کا علم حاصل کرو، اور فقہ کیا ہے سمجھو، شریعت کیا ہے سمجھو، اپنے آپ کو مومن بنانے کی فکر کرو۔ ٹوپی پہنے وہ تو غصہ آ رہا لوگوں کو، ٹوپی پہنے، اور یہاں مولوی کٹارے آج کل کے نقلہ مار کے مفتی ہو گئے، نقلہ مار کے عالم ہو گئے، کوئی بھی آگیا میرے کو سن لیا تو بس ہے، لفافہ ملا تو بس ہے۔ ہم لفافے کے مقرر نہیں ہیں، ہم رسول پاک کی غلامی کے مقرر ہیں، ہم غوث و خواجہ کی غلامی کے مقرر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے غلامی کے مقرر ہیں۔ ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ دیکھو مستند راستے وہی مانے گئے جن پہ چل کر تیرے دیوانے گئے۔ جو خواجہ غریب نواز کا یہاں ذکر ہے، بھائی چونک جاؤ ورنہ اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے، آپ کے گھر میں گھس کے مارا جائے گا۔ غریب نواز تنہا آئے، حالات نہیں ہے، کس کو کیا بولنا، سب ایک ہے۔ جو غریب نواز کو مشرک بولا اس کو بھی اتحاد کر رہے، جو بولا غریب نواز کی درگاہ کو جانا، مندر کو جانا ایک ہے، ایک ہوتا، پھر اس سے اتحاد کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جانے جا رہے ہیں۔ جو بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا شرک ہے، اس کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، دیوبند میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں، بریلی میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں، تو پھر ہے کدھر آپ کو سے چمکے ہیں؟ تو پتہ ہے ذرا تم خواجہ کے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتا دیا، اسی ہندوستان کی سرزمین میں خواجہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو اب جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہنا ہے، اب آپ برداشت کریں گے کہ خواجہ کو مشرک بولنا؟ بولیے، خواجہ کو مشرک بولنا برداشت کریں گے آپ؟ پھر یہ جتنے لوگ ہیں اہل سنت جماعت سے ہٹے ہوئے، اس لیے آپ سن لیجئے، میں خلاصہ اور نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تمام نوجوانوں سنو، صرف اہل سنت ہی اسلام ہے۔ سن لو ہماری بات کان کھول کے، کانوں کے مال نکالو، تب ہوشیار ہوں گے۔ خواجہ کے نام پہ ہوشیار ہو، اسلام ہے تو اہل سنت الجماعت،
20 रकात तरावी पढ़ने वाला, या खाजा बोलने वाला, या मौत बोलने वाला, दरगाह को जाने वाला, इमाम जाकर सादर के गुंडे करने वाला, झंडे उठाने वाला, 20 रकात तरावी पढ़ने वाला, रसूल को वसीला मानने वाला, या अली कहने वाला, या हुसैन कहने वाला, या खाजा कहने वाला, या सिद्दीक कहने वाला, वो जो होगा حق جماعت حق جماعت اہل سنت والجماعت حق جماعت حق جماعت اہل سنت والجماعت جب یا علی کہتا ہے تو اس کو یا صدیق بھی کہنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا اگر علی کا ماننے والا ہے سچا علی کا ماننے والا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ نہیں انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوق میں افضل اگر ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ادھر آنا بابا سنی اس کو کہتے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں پورے تفضیلی ہو جا رہے ہیں خارجی ہو جا رہے ہیں اس لیے خواجہ غریب نواز سنی ہے کٹر سنی ہے خواجہ خواجہ نے سنیت پھیلائی خواجہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے خواجہ یا رسول اللہ کہتے تھے یا رسول اللہ نہیں خواجہ تو یا غوث کہتے تھے خواجہ تو یا غوث کہتے تھے اور تو برا یا غوث نہیں بولنا خواجہ غریب نواز صحابہ اکرام کو چاہتے تھے اہل بیت اطہار کو چاہتے تھے خدا کے رسول ہے خود امام حسین کی اولاد ہیں خواجہ غریب نواز تو ان کا عقیدہ ہم کو کس کے عقیدے پہ چلنا ہے ملا کے یا خواجہ کے تو میں خواجہ کا عقیدہ بتاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو جو اہم چیزیں بیان کر رہا ہوں اب یہاں ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے آپ جامع مسجد افضل میں آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا مگر اتنا لے کے جائیے خواجہ ہمارے سنی خواجہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے تو اگر جو حنفی ہوگا وہی خواجہ کا ماننے والا ہوگا رافضی خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا تفضیلی خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا خارجی خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا ناصبی خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا خواجہ کوئی فرقوں کو نہیں ملا ہے خواجہ نے سنیت پھیلائی خواجہ یہ چھپا کے باتوں کو لوگ چبا چبا کے ہماری تقریر سنو آؤ بیٹھو دو سبزہ وار سے جب خواجہ آئے سبزہ وار کے مقام پر خواجہ ٹھہرے وہاں یادگار محمد نامی حاکم تھا گورنر وہ تھا رافضی واقعہ لکھتے مگر کون تھا نہیں لکھتے انہیں تھا رافضی خواجہ اس کے بعد میں بیٹھے یہ ہوتا ہے ولی یہ نہیں ہوتا ہے جا کے رافضی میں بیٹھنے والا ولی نہیں ہوتا خارجیوں میں بیٹھنے والا ولی نہیں ہوتا ولی تو عقیدہ بدل دیتا ہے ولی وہ ہوتا ہے یہ نہیں رومالہ ڈال کے خواجہ کا لباس ڈال کے جا کے رافضی میں بیٹھے کیا دونوں علی 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 ہوتے ہم ہر علی بولنے والے کے پیچھے نہیں جاتے ہم ہر یا علی بولا تو نہیں جاتے یا حسین بولا تو نہیں جاتے ہمارے پاس بھی معیار ہے ہمارا معیار خواجہ غوث ہے اسی معیار پر رہیں گے ہر علی بولا ہر غوث بولا تو پیچھے نہیں جاتے ہم چونکنے کی صورت ابھی بتاؤں گا میں آپ کو سبزہ کے مقام پر غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ اس کا باغ تھا خواجہ باغ میں گئے اس کے حوض سے وضو کر کے نماز شروع کر دی تمام خادم پریشان ہو گئے کہ وہ یادگار محمد اس کے حاکم کے آنے کا وقت ہے اور لوگ آگے فرض کر رہے ہیں پچھاڑے کر رہے ہیں حضرت سے آگے عرض کرے حضرت وہ بڑا ظالم ہے آپ تو کچھ بھی بول دیں گا خواجہ بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ جو تمام شطرنجیاں بچھائی گئے سن کر یہ آیا آج یہ بڑا ظالم تھا بڑا سمگیر تھا بڑا جو ہے لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا جب آیا خواجہ کے قریب آیا خواجہ ایسا دیکھے بے ہوش کیجیے گیا بے ہوش ہوا ختم ہو گر گیا ٹانگا گھسنے لگا خواجہ نے کہا پانی مارو اس کو چھیٹے مارو چھیٹے مارے اٹھا اٹھتے خبروں میں آگا خواجہ یہ ہے نظر کا کمال یہ ہے دی مجھو اندر کتب ہے بے خبر علم و حکمت از کتب دیاز نظر یہ ہے نظر یہ ہوتا ہے ولی کچھ نہ کرے خواجہ
خواجہ ایسا دیکھے. ہاں ایسے لوگ ابھی کی دنیا میں گزرے ہوئے ہیں. ہمارے حضور بہن علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے شہزادے پہلے جانشین حضرت محمد عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے. اس کے اوپر جنات حاوی تھا, ستا رہا تھا. کہ اتنے ملاؤں کا نہ گئے, کوئی ملا کام نہیں کرتا, اللہ والا کام کرتا. اس لیے میں کہتا ہوں ملا کو نہ کر جاؤ, اللہ والے کی درگاہ پہ جاؤ, بیرون کی درگاہ پہ بیٹھو. ان کو دیکھ رہے ہیں, جاؤ میرانی شاہ صاحب کی درگاہ پہ بیٹھو. ادھر ادھر کہیں کو جا رہے بابا, ادھر ادھر نہ کہو بھٹکو. براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں, اور مدینے کی راہ خواجہ کے پاس ہے, مدینے کی راہ بیرون کے پاس ہے. ہمیں سنانا نظر کی بات, نظر. آپ ایسے نہیں سمجھ آؤ گے لوگ. ایک دم میں حضور عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, حضور بہن علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے, صورت سیرت میں ایک ہی, وہ شان حضرت کی. حضرت کے پاس ایک شخص لے کے آیا لوگاں پکڑ کے. حضرت بولے بابا میں مرید ہوں, تو دیکھتا ہوں اپنے جو ہے نا عزیزوں کو دیکھتا ہوں, پڑوسی ہے تو دیکھتا ہوں, دوسروں کو نہیں دیکھتا بابا. تو لوگ ہمیں نہیں, حضرت ہر جگہ گئے, رایا پہ ایک نظر دیکھ لیجئے, بڑی دور سے آئے ہیں, خوشامد کرنے لگے. حضرت رایا بیٹھے تھے, یوں دیکھ کے حاضر ہو گیا. حاضر کو گڑبڑ کرنے والا آواز میں بولا آپ کون ہیں؟ بولا کیا بولا آپ کون ہیں؟ حضرت بڑے عاجزی پسند تھے, آپ رضا پاشا کو دیکھ لو. حضرت نے اپنے کانا پکڑ کے بولے میں گناہگار عبدالرحیم ہوں. ایسا کان پکڑ کے حضرت میں گناہگار عبدالرحیم ہوں. تو بولا آپ گناہگار ہے, آپ تو بزرگ ہیں. بولا یہ ہے کمال ولی کا. انہیں خود اعتراف کرنا پڑا اس کو کہ آپ تو بزرگ ہیں, آپ اپنے کو گناہگار بول رہے ہیں, آپ تو بزرگ ہیں. تو حضرت بولے میاں جب میرے تو بزرگ مانتا تو چھوڑ دینا اس کو. فوراً چلے گیا, جو گیا تو پھر نہیں آیا. یہ نظر ہے تو پھر عبدالرحیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یہ ہے, تو پھر خدیجہ بیاہ کی نظر کیا ہوگی؟ خدیجہ بیاہ کی نظر نہیں سمجھتے تو خواجہ کی نظر کیا ہوگی؟ یادگار محمد قدموں میں گر گیا. رافضی تھا, توبہ کر کے سنی ہو گیا. یہ ہے خواجہ, یہ خواجہ کی درگاہ میں رافضیاں بیٹھ گئے تو آپ نہ سن کے رافضیاں کا عقیدہ صحیح ہے. یہ جتنے خواجہ کے خادم ہیں وہ کون ہے کی سنی؟ سب رافضیاں, سب تفضیلیاں. خواجہ کو جو ہے نا لاؤ چندہ. خواجہ دینے کو آئے تھے, لینے کو نہیں آئے تھے. ہم وہاں لینے کو جاتے ہیں, تو بڑا دیو جو ہم کہتے کرتے خواجہ کو خواجہ سے لینے کو آئے ہیں. سراج اپنی جھولی بھی خواجہ بھریں گے, ہزاروں کی خدمت ہمارے کی خواجہ. یہ وہ درے جہاں تقدیر یہاں بنتی ہے, جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ. یہ سمجھ کے جاتے ہیں خواجہ کو ایسا سمجھو, آپ سمجھ رہے ہیں آپ خواجہ کے لئے جا رہے ہیں تو اب تقدیر بھی ڈھلتی ہے. در پر میرے ہے خواجہ, تقدیر تو ڈھلتی ہے, وہ خواجہ کا مقام ہے. تو خواجہ نظر سے رافضیوں کو سنی کر دیے, خارجیوں کو سنی کر دیے, معتزلیوں کو سنی کر دیے, نازمیوں کو سنی کر دیے. خواجہ رافضیوں سے, خواجہ خارجیوں سے اتحاد نہیں کرے تو ہم بھی کسی غیر سنی سے اتحاد نہیں کریں گے. کریں گے بھائی؟ بولو کریں گے. اس لیے آج کے مشائخ اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کے سب تفصیل ہو گئے, علماء جا کے خارجی ہو گئے ہیں. ہم دونوں سے نہیں بچنا, اس لیے مولا علی کچھ کی کچھ ولادت کا مہینہ ہے مولا کے, اور مولا ہے حیدر. ان کی ماں نے ان کا نام رکھا حیدر. کون ہے مولا حیدر؟ کس کو بولتے معلوم؟ یہ جو حیدر شیر کو بولتے, اسد بھی شیر کو بولتے, غضنفر بھی شیر کو بولتے, رحیم شیر کو بولتے, اور حمزہ بھی شیر کو بولتے, عباس بھی شیر کو بولتے, مگر مومنٹ میں بولتے. جب انہیں بیٹھا رہا تھا سکون سے اپنی کچار میں, اپنے گپا میں بیٹھا رہا تھا, اس کو اسد بولتے. اس واسطے بیٹھوں کے پیچھے نہیں جانا. ان کو بولتے اسد جو بیٹھا رہا تھا سکون سے. جب انہیں باہر
کر کے ٹہلتا تو اس کو کہتے ہیں غضنفر. جب انہیں آگے شکار کو جا کے شکار کو دبوچتا اس کو کہتے ہیں عباس. جب شکار کو چیر پھاڑ دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حیدر. وہ لوگ کہا حیدر اور حیدر 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 یا علی 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 یا علی. وہ ہمارے علی بزدل نہیں ہے. ان کے گھر پہ آ کے حضرت فاطمہ کو مار دیے تو ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مسلح پہ انہوں آگے انہوں خالی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے علی ایسے نہیں ہے. ہمارے علی حق پر ہے اور حق کا ساتھ دینے والے علی ہیں. سرکار نے کہا علی حق کے ساتھ ہے, حق کے ساتھ علی ہے. تو ہمارے علی حق والے ہیں اور جو بات کریں گے حق کی کریں گے. اس لیے مولا علی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا سنو ذرا, کیونکہ علی کی اولاد ہے, علی کی اولاد ہے حضرت خواجہ غریب نواز. اب یہ علی کا نام لے کے بعد مشائخین چلے جا رہے راشدوں کے بعد ولادت کا جشن منانے کے لیے, یہ منانے کے لیے, کیونکہ وہ بھی علی کو مانتے ہیں. ہم ہر علی کا نام لینے والے کو سچا نہیں سمجھتے. اب میں بتاتا ہوں, سرکار کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بولو نا, سنیں گے؟ رسول پاک کی بات سنیں گے, اپنے پیغمبر کی بات سنیں گے, اپنے آقا کی بات سنیں گے, علم غیب مالک کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ سنو, مولا علی کو فرمایا سرکار دو عالم نے, ارے بابا دم ہے تو آگے بات کرو. کیا صحابہ کی دشمنی پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی جنتی ہے. سرکار نے کہا کہ ان کے بارے میں کچھ مت کرو. تو ہم سرکار کی بات سنیے, ارے بات سن لو چلتے چلتے. ہم اگر صحابہ کو بھی چاہتے ہیں تو سرکار کی نسبت سے چاہتے ہیں, اور اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں تو سرکار کی نسبت سے چاہتے ہیں. سرکار جب حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پر سوار بھی ہوئے ہیں. سن لو اچھی طرح, کان کھولو, کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خواجہ غوث بول کے غوث اعظم کی کتاب لے پاتے, غوث اعظم کو مانتے, کہہ کے قاضی ہے. ہاں, اس بات سے میں بولتا ہوں اپنا خاندان مت بتاؤ. ہوں گے تم غوث اعظم کی اولاد, ہوں گے تم علی نواز کی اولاد, کسی کی بھی اولاد ہوں گے, اگر ہے بڑے بزرگ کی اولاد, ہمارے لیے باعث عزت ہے, ہم کسی کو انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر تم سچے اولاد ہے تو غوث اعظم کا جو عقیدہ ہے وہ مانے تو سچی اولاد ہے. اس وجہ سے علم مت بتاؤ, تقویٰ مت بتاؤ, یہ مت بتاؤ کہ کس کی اولاد ہے, اولاد مت بتاؤ, یہ بتاؤ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ اگر سنی ہے تو پھر ہمارے پاس آنا. اس لیے مولا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. جیسا حضرت عیسیٰ کے بغض میں یہودی دوزخ میں جائیں گے اور محبت میں نصرانی دوزخ میں جائیں گے, تو پتا چلا محبت میں بھی دوزخ میں جائیں گے. اس بات ڈینجر ہے محبت. ہاں, محبت بھی دیکھے گا نا, نہیں میرے کو محبت ہو گئی, ہاں تو اماں کی بیوی نے بولتے محبت نہیں, چلے جاتے 12 کے باؤں میں, بولتے نہیں میرے کو بہت محبت آ گئی اماں سے, بولتا بولو نا بابا, ہمیں یہاں بولو کہ بعد میں نہ کو بولو, جا کے پیچھے منافقت نہیں کرنا, جو ہے یہاں کرنا. منافق کیوں کی چالوں کو چلو, سنی کی چال چلو. قرآن و حدیث کو دیکھو, محبت کسی سے بھی کرو تو قرآن و حدیث سرکار جو بتائے ویسی محبت کرنا. سرکار بولے علی تمہاری محبت میں بھی دوزخ میں جائیں گے, جیسا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں دوزخ میں جائیں گے. محبت تو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا. انہوں حضرت علی کو انبیاء افضل بنا دیا, انہوں صدیق افضل بنا دے. تو اس وجہ سے مولا علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, علی جس
جائیں گے, تمہارے سے بھی دو گروہ بنیں گے. ایک تم سے محبت رکھے گا جو شریعت کے خلاف رہے گی وہ بھی دوزخ میں جائے گا, اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ بھی جائے گا. تو جو محبت رکھے گا وہ رافضی دوزخ میں جانے والا, اور جو بغض رکھے گا وہ خارجی ناصبی, ہم سنی ہیں جنت میں جائیں گے. ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں, اور علی کی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بھی مانتے ہیں. اس لیے ہمارے سرکار بیگم نے فرمایا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے, میں حد مفتری ماروں گا, یہ فرمانے حیدر ہے. جاؤ علی کا پہلا نمبر کر دو, جاؤ جوتے کو حضرت علی کے کوڑے کو, تم حضرت علی ماری ہے کوڑے ڈش ڈش ڈش, اور ہم کو بولی کہ علی چلو ہمارے ساتھ, کیونکہ تم نے میری مانی ہے, مجھے بھی مانا ہے, میری بھی مانا ہے, میری بھی مانا ہے. اس واسطے سچے علی کے ماننے والے ہم ہی ہیں, ہم ہی نہیں, ہم ہی علی کا نام لے کے جا رہے, خارجیوں میں علی کا نام لے کے جا رہے, ناصبیوں میں علی کا نام لے کے جا رہے, رافضیوں میں, رافضی دوزخ میں جانے والے. سن لو, اگر زیادہ آواز کریں گے تو حدیثہ کھول کے بتاؤں گا, زیادہ پخپم نہیں کرنا. دم ہے تو آگے بات کر لینا, اسی شہر میں رہتا ہوں, پیدل بھی پھرتا ہوں میں. ہاں, کوئی ایسا نہیں ہے مقرر آ جائے وہ چلے گئے باہر, کل جا کے آپ تقریر کر رہے ہیں, یہی تقریر کرتا ہوں, یہی رہتا ہوں, ابھی بھی ہو گا پیدل چلتا ہوں آپ کے ساتھ. دم ہے, علم ہے تو آگے بات کرنا. ہر ایسے سے بات کرتے, ڈنڈے سے آتے ڈنڈے سے, تلوار سے آتے تلوار سے, کتاب سے آتے کتاب سے. دم آؤ علی کے غلام سے لڑو, کیا آ سکتی ہے تمہارے ہے نہیں دم. اس لیے آپ لوگ سمجھو, اگر خواجہ غریب نواز کا عقیدہ یہی تھا, خواجہ غریب نواز حضرت علی کے ایسے ماننے والے تھے کہ علی کی بات مان کر سارے صحابہ نہیں, ساری مخلوق میں حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں. محمد, اس لیے تو محروم سرکار نے تو آسانی پیدا کر دی. حضرت نے کہا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان, علی مرتضیٰ کے قول پر حضرت کا ہے ایمان, محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق ہے. قصہ ختم. یہ برننگ ٹاپک ہے اس حادثے میں. آپ بولیے خواجہ کے ذکر میں علی کا کئی ذکر آیا, تو ان کے باپ کا تو ذکر کرنے پڑے گا. آپ کو کروں گا, کافی دیر ہو جائے گی, آپ آگے کبھی جامع غزل میں خواجہ غریب نواز کے جلسوں میں کافی بول چکا ہوں. میرے کہنا کا مقصد ہے بھائی کہ سنی رہو, اور جو سنی ہے وہی ہم پر ہے. اب آج کے دور میں یہ سیاسی بادہ گیری کرنے والوں کا ساتھ علماء دے رہے ہیں, مشائخین دے رہے ہیں, اور آپ کا ایمان خراب. اس دور میں خواجہ غریب نواز آئے تو بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. آج شرکیہ جلوسوں کا استقبال کیا جا رہا ہے. کر رہے نہیں کر رہے بولو, پھر آپ کا کدھر جانا. بول رہے خواجہ کی درگاہ پہ 100 باتیں کرتے, 100 باتیں, لیکن خواجہ سنی عقیدہ رکھنے والے. آنے میں تو کوئی نہیں آتا. خواجہ کا عقیدہ دیکھ, خواجہ سنی ہے. خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا, تو کافر سمجھ کے بنایا, مسلمان کو مسلمان بنایا. کیا بھولے پاگل ہو گئے؟ کافر سمجھے نا, انہوں بولے کافر کو کافر نہیں بولنا, ان کی اقتدار دلانا. انہوں جا کے کافروں سے بھی ملیں گے, ہم ان کو کچھ بھی نہیں بولنا. کافر کو کافر بولیں گے, مشرک کو مشرک بولیں گے, وہابی کو وہابی بولیں گے, پکوڑے کو پکوڑا بولیں گے, جلیبی کو جلیبی بولیں گے. بولیں گے نہیں بولیں گے آپ؟ بولے تو سننا, نہ تو ایک خوالی سن کے گانا بجانا سننا نہیں. خوالی ہم چشتیوں کے پاس عبادت ہے. عبادت باوضو ہو کے سننا, خوالی بھی باوضو رہنا, سننے والے بھی باوضو رہنا, اس کو خوالی عبادت کہتے ہیں. ہاں, خوالی جو کیا ہے بکواس کراتا نہیں ہے, ہمارے کو نہیں سمجھ کر خوالی کرنا, خواجہ کی بات کرنا, رسول اللہ کی بات کرنا, یہاں بات سمجھ کے کرنا, توحید کی بات کرنا. نہ توحید متاثر ہو, نہ عقیدہ متاثر ہو.
کیونکہ سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے اس مشرکانہ ماحول کو توحید میں بدل دیا. یہ ہے میرے خواجہ کا کمال. درگاہوں میں سب آتے, وہ مجاوروں میں نہیں آتے. خواجہ کے لینے آئے تو خواجہ ان کو پرکاش کو ضیاء الدین بنا دیتے. خواجہ تو کیا سمجھتے, کافر تو کافر سمجھے نہیں کہ سمجھے. اب انہیں بولا کافر تو کافر نہیں بولنا. مولا پھر اچھا ٹھیک ہے, مسلمان تو مسلمان نہیں بولنا. یہ باتوں میں نہیں جائیے, آپ سننی رہیے, سمجھے. اور ان رافضیوں کا, وہابیوں کا, دیوبندیوں کا, تبلیغی جماعت کا, جماعت اسلامی کا بائیکاٹ کرنا کریے کہ نہیں کریے؟ بولیے. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, کیا بولے تو سب چلتا نہیں چلتا, مرنے کے بعد پھر چلتا. یہاں بول رہا ہو چلتا. ہم تو خواجہ کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے کہتے, یہ لوگ بولا خواجہ نماز پڑھتے تم نہیں پڑھتے. نہیں نکالا, ہمیں خواجہ ہمارے کو چھڑا لیں گے. ہاں چھڑا لیں گے, بدعقیدہ ہے تو چھوڑ دے دل خواجہ, دوزخ میں جا بول کے چھڑا لیتے کہتے انہوں پڑھے کریں. رسول اللہ کی بات سنانے کے لیے خواجہ ہے, رسول اللہ کے ترانے سنائے ہمارے کو, نعتیں لکھے خواجہ غریب نواز دیوان پڑھ لو, غوث اعظم کی شان بیان کرے, امام حسین کی شان بیان کرے. انہیں بولا یزید اچھا تھا کہتے, بولا جا کے چاٹ تو. حسین سب سے اچھا, حسین سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تیرا عقیدہ دیکھو, ادھر حسین کے بھی ساتھ ہے, ادھر یہ حسین کا جلسہ رکھ کے یزید کی تعریف کر رہا, یہ پلیت. اس سے اتحاد ہو سکتا؟ بولو نا بابا, خواجہ والے ہیں نا. ہمارا اتحاد یزیدیوں سے نہیں, ہمارا اتحاد حسینیوں سے ہے. آقا حسین حق پر ہیں. ہم یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے یہ سب یزیدیاں ہیں جو غیر سنی ہیں, سنی حق پر ہیں, امام حسین کے چاہنے والے ہیں, صدیق اکبر پہ جان فدا کرنے والے ہیں, وہی سنی ہیں. یہی خواجہ غریب نواز کا پیغام ہے. خواجہ غریب نواز درگاہوں کو جانے والے تھے. سن لو کان کھول کے, درگاہوں سے روک نہیں, درگاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں. ارے جا کدھر سجدے, تو کرتا ہوں گا سجدہ. ہاں ہم سجدے نہیں کرتے, ہم قدم بوسی کرتے ہیں. سجدے کہتے سجدے. اب اتنا بڑا سجدہ کتنا کر دیا, وہ لاہور میں جا کے اعتکافی بیٹھ گئے. حضرت عثمان, حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں بہت بڑی درگاہ ہے. آج بھی خواجہ غریب نواز کا اعتکاف کا چلہ مبارک ہے وہاں پر. غریب نواز کے پاس کیا بولے, کیا بولے, گنج بخش فیض عالم. کس کو بولے, درگاہ میں بیٹھ کے بولے. تو درگاہ سے فیض مل سکتا ہے. درگاہ میں جو ولی زندہ ہے وہ فیض دے رہے ہیں, سلوک کی منازل طے کرا رہے ہیں. ارے خواجہ تو ہر ایک سے طے کر کے عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کر کے, تمام بزرگوں سے فیض حاصل کر کے تو لاہور آئے نا. اور حضرت عثمان ہارونی تو یہ بھی بتاتے نا کہ میری 2 انگلیوں میں دیکھو. خواجہ بولے 18,000 عوالم نظر آ رہے. خواجہ تو بولے یہ ہے مرشد, یہ ہے مرید. مرشد تو ایسا سنوارے کہ خواجہ بولے میرے آپ کے 2 انگلیوں میں تو 18,000 عوالم نظر آ رہے. اس کے بعد میزاب رحمت کے سامنے کھڑے کے بولے اے اللہ میں لایا ہوں, معین الدین کو قبول کر لے. آواز آئی, معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا, برگزیدہ بنا دیا, محبوب بنا لیا. ہم کو سیاست ہونا دی, ہم کیا ہونا, اب کیا فیض کی ضرورت ہے. اور سرکار دو عالم مولانا باقر صاحب نے کہا کہ جب سرکار کی معاہدے شریف میں ٹھہر کے گئے السلام علیکم یا خاتم نبیل, جواب ہے کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اب کیسا فیض ہونا جو حضرت علی حجوری کو کہا گنج بخش فیض عالم. تو بات کچھ تو ہے, بات کچھ تو ہے درگاہ میں. جب اتنا فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت علی حجوری کو داتا گنج بخش دے رہے ہیں, گنج بخش فیض عالم.
غور کرو سنی مسلمانوں، خواجہ کے ماننے والے غور کرو درگاہ کیا ہوتی ہے، درگاہ کیا ہے تم سمجھ نہیں سکتے، درگاہ سب کچھ ہے، درگاہ سے ہر قسم کا فیض ملتا ہے، ورنہ اتنا فیض یافتہ حضور غریب نواز 18,000 عوالم کو دیکھنے والے سرکار ان کو خطب المشاہد کہہ رہے ہیں، اس کے بعد لاہور میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھنے کی، بتا دیا یہ جو ہوتا ہے اولیاء کے مقامات، کبھی آ کے سن لینا ہم سے اولیاء کے کتنے مقامات ہوتے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے، اس لیے ہم وہ درگاہ کو درگاہ نہیں سمجھتے، اولیاء اللہ کا مرکز سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کا ٹھکانہ سمجھتے ہیں، رحمتوں کا مرکز سمجھتے ہیں، تجلیات کا مرکز سمجھتے ہیں۔ ارے تم کو بادشاہ کو سمجھ میں آیا، تم کو سمجھ نہیں آ رہا، تم قرآن پڑھے حدیث پڑھے، اورنگزیب نے تو بندر نواز کی درگاہ کو کہہ دیا نیز کعبہ در دکن جو درگاہ گئے تو طرح دکن کا کعبہ قرار دے دیا۔ کعبہ کیا ہوتا ہے؟ کعبہ تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، تو پھر ایک مٹی کی چیز وہ تجلیات کا مرکز ہو رہا ہے، تو پھر ولی کیا نہیں ہوگا، ولی کا مقام کتنا بلند ہوگا، ولی کیا نہیں کرے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ کو مانو، اولیاء اللہ کی درگاہ کو جاؤ، اگر خواجہ کے ماننے والے ہیں تو درگاہ کا انکار نہیں کرنا، درگاہ کو جانا، رحمتوں کا ٹھکانہ سمجھنا، یہی سنیت کی پہچان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ درگاہ کا آپ کے سامنے آ کے بولا نہیں درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو جانا، مندر کو جانا، آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میرے کے پاس بیٹھو، خاموش نہ بیٹھنا، جواب دینا۔ بھی ادھر بھی سن لیے پھر ادھر بھی سن، نہیں ماحول ایسا نہیں ہے، ماحول تو مومن بناتا ہے، آپ کون بنانے والے؟ ماحول مومن بناتا ہے، اگر آپ مومن ہیں تو ماحول بنانا، اپنے محلوں کی مسجدوں کو بچاؤ، یہ خواجہ کا پیغام ہے۔ اپنے محلوں میں جو آگے ساری مسجدیں سنیوں کی مسجدیں ہیں، وہاں آ کر غیر سنیاں قبضہ کر لیے ہیں، نوجوانوں اٹھو، یہ سب سیاسی بادہ گیری سے ہٹو، اپنے عقیدے پہ خواجہ کے عقیدے پر آؤ۔ اس لیے آواز دو خواجہ کو، خواجہ ہماری مدد فرمانے والا، کچھ نہیں، جب 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، اور پرتھوی راج جیسا بادشاہ راج پتھورا جسے کہتے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ لو کتاب تاریخ اجمیر کی، کوئی کتاب پڑھ لو، جب راجہ پتھورا نے اپنا ظالمانہ کردار ختم نہیں کیا اور ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا تھا، تو خواجہ نے آخر میں کیا کیا، جے پال جوگی کو بھی شکست دیا، رام دیو کو بھی شکست دیا، کیسے کیسے مراحل سے خواجہ گزرے۔ آپ کو تو کچھ بھی نہیں، آپ تو سرفیوں کے جا کے پاس بیٹھ رہے ہیں، خواجہ نے سرفیوں کی جڑ پہ نکال دی، آپ مرشدی کے نام پہ سرفیات کر رہے، پکڑے جائیں گے آخرت پہ، کدھر مرشدی کر رہے، تمہاری حیثیت ہے، تم کو کلمے کی پڑھنا نہیں آتا، قرآن تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، تم سرکن ہوں سے واقف نہیں ہے، تم علم سے واقف نہیں ہے، پیری مریدی کر رہے ہیں، اس لیے مریدوں کو بھٹکا رہے۔ تعویذ پہ پیری مریدی نہیں ہوتی، علم پہ پیری مریدی ہوتی ہے، روحانیت پہ پیری مریدی ہوتی ہے۔ سنو نا ہماری بات، یہ خواجہ کا پیغام ہے، آ جاؤ اس طرف خواجہ کی، علم حاصل کرو، فقہ پڑھو، شریعت کے علم حاصل کرو، وضو سیکھو، نماز سیکھو، کیا احکامات ہے اللہ کے وقت مانو، تو جب کئی خواجہ کے صحیح ماننے والے ہوں گے۔ جب پرتھوی راج رائے پتھورا جسے کہتے ہیں ظلم کی انتہا کر دیا، جے پال جوگی جیسے جادوگر کو بھیجا جو ہاتھوں میں سانپ لے کر آیا، زندہ سانپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر تو رسیوں کو سانپ بنائے تھے، انہیں تو زندہ ہی سانپ لے کے آ گیا، زندہ سانپ لے کر آیا، آ کے شیر پہ سوار ہو کر آیا۔ اب دیکھو کیسا جادو تھا اس دور میں، یہاں خالی کچھ بھی بول دیا انہیں، ارے جن آیا کہ نہیں آیا کہ لے کے مارنا شروع کرا بچیوں کو، اور اس کے پیٹ کے اوپر اولے آ جا رہے، انہیں جا کے اس کا علاج کرا، سمجھے کیا ہے تماشا ہو رہی ہے مرشدی کے نام پر۔ خواجہ کا جادو دیکھو کیسا تھا، جادوگر جے پال سانپ کے پھوڑے لے کر آیا، اور شیر یہ پر پہ آیا، اور سینکڑوں شاگرد دے گئے، خواجہ نے صرف دائرہ کھینچا،
اپنے مریدوں کو اس میں بیٹھو. ہاں جو خواجہ کے دائرے میں رہے گا وہی بچ جائے گا. جو خواجہ کے دائرے میں رہے گا وہی بچ جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواجہ جاتا ہے جو جاؤں نا پڑھنے والے بہت ہے خواجہ وہ نقلے کر رہے ہیں خواجہ کو بڑھا دو. یا ادھر سے آپ کو بتاؤں گا خواجہ کس کو بولتا ہے. سر خواجہ اپنے کریں جانے دو. اچھا بہت دن نعت خان پڑھ لیں گے قوالی صحیح کریں گے. اب میں بتاؤں گا آپ کو قوالی کی. آپ بیٹھی قوالی کس کو بولتے ہیں وہ بتاؤں گا. سنیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ اتنا بڑا جادوگر خواجہ کیا کرے دائرہ مارے. جب دائرہ مارے تو دائرے کے باہر خواجہ والے دائرے کے باہر نہیں جانا. تو خواجہ کی بات سننا نہیں سننا. آپ لوگ دائرے کے باہر جا رہے ہیں. جا کے بہاریوں سے بھی مل رہے رابطیوں سے بھی مل رہے نجدیوں سے مل رہے سعودیوں سے مل رہے اس وقت سے بٹا کریں. خواجہ کے دائرے میں رہو. جس وقت میں چرچا کر رہے ہیں ہم رہیں گے دائرے میں. خواجہ کے دائرے میں ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا. کیسا بڑا جادو کیا. سانپوں کو چھوڑا سانپ جل کو آئے وہی ختم. آگ کے گولے برسایا جل پہ ختم. آخر میں ہوا کو اڑ گیا. اتنا بڑا جادوگر آخر کھڑاوے مار کے لائے کے نہیں لائے. تو پھر ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں ہے. ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا. یہ پہچان پیدا کرو میرے پاس صاحب کدھر جا رہے ہیں آپ باتوں میں. وہ خواجہ ہے. جب اتنا خواجہ نے شکست دے دیا اس کے جادو کو اس کے علم کو ان کے پنڈتوں کو بھی آپ شکست دیے. سرکار بڑے بڑے پنڈت آئے علمی مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے. جادوگر آئے ہار گئے. پوری طاقتیں ہار گئی. اس کے بعد انہیں تکلیفیں دینے لگا تو خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا معلوم. رائے پتھورا کو کہا کہ میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر لیا. یہ جملے پڑھ دو آپ. اب بہت ہو گیا بہت ہو گیا. اب تو بتانا ہی پڑے گا. میں نے رائے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کو دے دیا. ادھر جا کے شہاب الدین غوری کو اشارے کیا. شہاب الدین غوری تو ہار کے چلے گئے تھے. 30,000 حاکیاں لاکھوں فوجیاں 30 لاکھ فوجی تھے اور شہاب الدین غوری کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا. لیکن جب خواجہ کے اشارے سے شہاب الدین غوری نے حملہ کیا ایک ہی حملے میں رائے پتھورا گرفتار ہو گیا. یہ ہے طاقت میرے خواجہ کی. اب ہے نہیں کہ ان سے ہم کو نکالے. کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایہ. اب آپ ڈرو مت. یہ حجاب کے اس کے معاملے جو چل رہے ہیں نا آپ سنی رہو. آپ کو غیر سنی بنایا جا رہا ہے. نہیں مسلمانوں کا معاملہ اتحاد کرنا. ہم کسی سے اتحاد نہیں کرتے. ہم اس سے اتحاد کرتے ہیں جو حسین کا ماننے والا جو علی کا ماننے والا جو صدیق اکبر کا ماننے والا جو غوث اعظم کا ماننے والا. جو غوث اعظم کو مشرک کہے ہم اس سے اتحاد نہیں کرتے. جو خواجہ کو امام جعفر صادق نے جو کنڈے نے کہا اس سے اتحاد نہیں کرتے. امام جعفر صادق حضرت خواجہ کے اجداد میں ہے. ان کے کنڈے کرنا کنڈے وہ نہیں کرتا جو خواجہ کا ماننے والا ہے. نہیں تو وہ ہوتا ٹونڈے. کنڈے نے کہتے وہ نہیں ہے. نہیں وہ الگ کیوں کرتے. اس بات کرتے امام جعفر صادق بہت الگ شخصیت ہے. نہیں معلوم وہ خالی عالم فاضل کامل یہ نہیں ہے. بہت بڑے سائنٹسٹ بھی ہے. آ کے افضل گنج کی مسجد میں سن لینا امام جعفر صادق نے انشاءاللہ یہ اتوار کو امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ہے کی تقریر علیہ السلام کیوں بولا اس کو آگے پوچھ لو. ہاں اس لیے سمجھ جاؤ اچھی طرح سمجھو. اچھا امام جعفر صادق کے کنڈے کریے. کنڈے رکے کیا نہیں رکے ان بدرگاہوں کے سے یاد شریف رکی کیا نہیں رکی بولیے آپ. لوگ درگاہوں کو مندر سمجھ رہے میرے سمجھ رہے. آگے پاکرا سعودی عرب میں جا کے ہمارے کو بول رہے کہ درگاہ کو نہیں جانا. ہم ان کی بات سنیں گے. آج دیکھو سعودی عرب کا کیا حال ہو گیا ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے نوجوانوں اٹھو. جاگ جا مسلم جاگ جا مسلم بتا دے دشمن اسلام کو. جاگ جا مسلم بتا دے دشمن اسلام کو. بتاؤ دشمن اسلام کو
جان و دل یہ ساری دنیا دین پر قربان ہے. آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام؟ سنیت پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ غیر سنیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ ان کی مسجدوں میں جا کے گئے نا آپ یاغوت بولنا بولیں گے؟ اور یہ جو سنی مسجدیں ہیں چھڑا لینا. ارے یہ کہنے کر گے بھائی تو پھر ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ کلی مرکزی مسجد سے جماعت کے ساتھ. اور یہ نہ یہ مشائخین کی سنو، نہ علماء کی سنو، نہ لیڈروں کی سنو تو خواجہ غوث کی سنو، امام جعفر صادق کی سنو. ہاں ایسی باتیں ہیں بھائی، سنو بیٹھو ایسی محفلوں میں. کیا جانے 3 بجے رات کو دوشے کھانے کو، کیا ہم سب کی اولاد بننے جا رہے ہیں، کیا اٹھی دوشے کی اولاد بننے جا رہے ہیں، کیا بیکوں پہ پھر رہے ہیں، کیا چوٹیاں ڈال کے پھر رہے ہیں، کیا بالا کٹا لے رہے ہیں، کیا کٹورا کٹنگ کٹا رہے ہیں، کیا سگریٹ پی رہے ہیں، کیا ہوکے مار رہے ہیں، کیا دردے کے پانا کھا رہے ہیں. آؤ خواجہ کا شربت پیو، امام حسین کا شربت پیو. آ جاؤ غوث کی بریانی کھانے کے لیے، خواجہ کا صدقہ کھانے کے لیے. تو پھر ہمت پیدا ہوگی. ایک خواجہ کا ماننے والا سارے دشمنوں پہ بھائی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ خالی پلپلا نہیں، ہم تو صوفی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. خواجہ کیسا سنی تھے؟ رائے بطلہ کو پکڑ لیے. ان سے بڑا صوفی بھی ہے. لڑے کہ نہیں، لڑائے کہ نہیں، اشارہ کر کے بتا دیے میرے خواجہ وہ صوفی ہے. ارے مولا علی سے بھی بڑھ کے کوئی صوفی ہے؟ جب تو اونٹ کو مارا مولا علی نے تو ایسا مارا تلوار اس کی گود سے اترتے ہوئے دانتوں میں اٹک گئی تلوار. اتنا عرب کا دھنی پہلوان کو مار دی. ان سے بڑا صوفی ہے؟ نہیں، انہوں کہتے مارتے نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں بولتے، انہوں نہیں کرتے. ان کو بولے تو بہت برا تھے. ارے کہہ کے تعریف دی ہے ادھر، ہاں وہ تمہاری تعریف نہیں. ہاں میری تعریف بولا، میں تو اس کو تعریف میں باہر چلے گا، میں باہر چل کے نکلی گا. تو انہوں تو ان کو بولے تو برا مانتے. انہیں مولا علی کو برا دے میں مان رہے. مولا علی کتنے جنگیں لڑے، ان سے بڑھ کے صوفی ہے. پیدا کرو ہمت، ایمان کی لذت حاصل کرو، پیدا کرو اپنے میں طاقت و قوت. کیا ڈر رہے ان سے؟ انہوں کیا ہے، پٹ کے تو چلے جانے والے. ان سے ڈر رہے، ان کی حکومت آئے گی تو ایسا ہوگا. کہے کی حکومت، کی حکومت نہیں ہے، خواجہ کی حکومت ہے. اب کسی ظالم سے ہم ڈرتے نہیں، اب کسی ظالم سے ہم ڈرتے نہیں. ہند پہ خواجہ کا قبضہ ہو گیا. خواجہ کے ماننے والے بنو، غوث اعظم کے، امام جعفر صادق کے، امام حسین کے، مولا علی کے، صدیق اکبر کے ماننے والے بنو تو کامیابی ہمارے قدم چومے. سمجھ رہے سمجھ رہے بھائی؟ اب آپ سنیت کا کام کریں گے اور اپنے آپ کو سنی سمجھو. نہ رازی بنو، نہ تفضیلی بنو، نہ خارجی، نہ ناصبی بنو سنی بنو. اور غوث اعظم کے سچے جانے والے تو انہیں تعلیمین پڑھو. اور کسی صحابی کو نہ بولو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بولو. اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بول رہا ہے تو سمجھ لینا انہیں پٹری سے ہٹی گیا. امیر معاویہ بھی صحابی ہے. ہاں امیر معاویہ بھی صحابی ہے، میں سمجھنا. بس جو اہل سنت کا موقف ہے اس کو ماننا، اجماع پہ رہنا. جو چاہے امیر معاویہ بولے تو کون بولنے والا؟ سرکار بولے صحابی ہے، تو بول رہا نہیں ہے. تو کون؟ مولا علی. ایک جملہ ان تفصیلیوں پر چیلنج ہے میرا. ان جو ہے مولا بولنے والوں پر چیلنج ہے میرا، رافیوں پر چیلنج ہے. ایک جملہ مولا علی کا بتا دو امیر معاویہ کے خلاف. ایک جملہ بتا دے مولا علی نے کبھی امیر معاویہ کے خلاف کہا ہے. ایک امام حسن علیہ السلام کا جملہ بتا دے، ایک امام حسین کا جملہ بتا دے. نہیں بتا سکتے، عمر لوگ مر جائیں گے، لیکن ایک جملہ مولا کا نہیں بتا سکتے، مولا حسن کا نہیں بتا سکتے، مولا حسن کا نہیں بتائیں گے، سیدہ کا ایک جملہ نہیں بتائیں گے. اگر بتائیں گے تو یہ بتائیں گے. لیکن امام جعفر صادق کے سامنے کوئی چند آگے بولا حضرت ابوبکر صدیق کہ آپ جو ہے ایسا کوئی بولے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بولے تو امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا ارے نادان کوئی بات کے خلاف بولتا کیا؟ سمجھے؟ ارے حضرت صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ چنا ہے. اب اتنا جملہ کافی ہے امام جعفر صادق کا. اس لیے کنڈے کرو تو